السلام علیکم عزیز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں عدم برداشت انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان کے اندر صبر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں میرے بڑے بھائی، ہمارے سر کے تاج جناب اعظم سلفی صاحب۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر مشکور ہیں آپ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جی عدیل بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امین۔ اچھا سر، ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم مین ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سر نوجوانوں میں عدم برداشت بالکل نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے نوجوان کا، ہماری یوتھ کا؟ عدیل بھائی اصل میں جیسے ہی انسان بڑھتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے، جیسے بڑھوتری ہوتی ہے انسان کے اندر، تو اس کے اندر اصل میں آنی تو بڑی میچورٹی چاہیے، اس کے اندر بالغ پن بہت زیادہ آنا چاہیے۔ اس کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، جبکہ یہ چیزیں سب ختم ہو چکی ہیں۔ اب ہماری یوتھ، ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر عدم برداشت اس قدر آ چکا ہے کہ اسی عدم برداشت کی وجہ سے، اسی تحمل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو گھریلو زندگی ہے برباد ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس عدم برداشت اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرتی معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں۔ ہم تو بلکہ کائنات کا جو ربط ہے نا وہ بھی یہ صبر کے ساتھ ہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم ایک درخت لگاتے ہیں نا، وہ درخت لگتے ہی بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ پہلے چھوٹا، چھوٹے سے پھر تھوڑا بڑا، آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کے اندر صبر ہے۔ اور کوئی بھی چیز اتنی جلدی، ہمارے نوجوان ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلے اور وہ فوراً پورا ہو جائے، جبکہ ایسا ناممکن ہے۔ اور اس کی میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ اپنے اصل کام سے ہٹ کر فضول کاموں میں زیادہ پڑ جانا۔ اب فضول کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا بالکل بغیر کسی فائدے کے استعمال کرنا، اور بہت زیادہ استعمال کرنا، اور سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے یہ جو دوری ہے، بے راہ روی کے شکار لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں۔ اور ان کے اندر اتنی زیادہ عجلت پائی جاتی ہے کہ وہ پہلے والی بات ہے کہ ان کے منہ سے لفظ نکلے، اور بلکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی آتا فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ، اور جب وہی اللہ اس کو کوئی پریشانی دیتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتے ہیں، تو تب وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، جبکہ وہ خود بے صبرا ہوتا ہے، اس نے صبر کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ نہیں، دیگر مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے کہ صبر کرنے والا انسان ہمیشہ بہت بلندی پر چلا جاتا ہے، جس میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے، بے حساب اجر رکھا ہے۔ اعظم بھائی جان، صبر سے جیسے آپ نے بات کی، صبر کی، جی جی آپ کی بھی عمر زیادہ 30 سال ہوگی، جی جی 25 سے 30 سال کے درمیان ہے آپ کی عمر ہے۔ آپ نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی، جیسے بھی آپ نے انٹرویو سے پہلے میں بتایا، آپ ہمیں علم بھی ہے، جی جی آپ کو اللہ نے 2 سے 3 دفعہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اولاد اس نے واپس لے لی۔ تو آپ نے جب یہ حالات دیکھے تو ان کے اندر آپ کے فیملی اور آپ کے کیا جذبات تھے، کیا کنڈیشن تھی؟ ذرا ہمارے جو ہے وہ ناظرین کو آگاہ کریں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھیں اس سے۔ جی، سب سے پہلے تو میری عمر جو ہے نا وہ ہے تقریباً 26 سال، بس ویسے میں عمر 26 سال ہے، ویسے لگتا میں زیادہ عمر کا ہوں، ایک بات یہ کلیئر کرتا چلوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے 2 3 نہیں، اللہ نے مجھے 5 بچوں سے نوازا ہے، اور وہ میری قسمت کہ اللہ تعالیٰ 5 بچے مجھ سے لے جا چکے ہیں۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ نے چونکہ سوال کر لیا ہے۔ 5 بچے اللہ تعالیٰ نے مجھے یکے بعد دیگرے 5 بچوں سے نوازا ہے۔ پہلے 4 بچیاں دیں، اللہ نے پھر بیٹا بھی دیا، اور وہ سارے بچے دنیا سے چلے گئے۔ اب میں اس پہ انسان کی بے بسی کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان کو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا بندہ کہ جس کی اولاد اللہ اٹھا لے جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جب ایک بندے کا کوئی بچہ
اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اس بندے کی نعمت چھین لی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے جب آپ نے نعمت چھینی تھی تو کچھ کیا کہا تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے نے اللہ تیرا شکر ادا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے اندر بیت الحمد کے نام سے ایک دروازہ، ایک گھر بنا دیتے ہیں کہ جس کے اندر ایسا بندہ. اور میں تو بس انسان صبر ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ہونے کی وجہ سے ہی، اسلام کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا ہے. ورنہ یقین کیجیے عدیل بھائی، ایسے ایسے واقعات سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جن کے گھروں میں اولاد ایک تو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے وہ تو دور کی بات ہے، جن کے گھر میں اولاد بچیاں ہی بچیاں ہوں ان کے اندر برداشت ختم ہوتی ہے. یہاں تک کہ جس کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ دے وہ اتنا بے صبرہ ہو جاتا ہے، اتنی اس کے اندر عدم برداشت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی زندہ بچیوں کو درگور کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، مجھے صرف بیٹیاں ہی دی ہیں. یا جس کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ اتنا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کسی کی بیٹی کو، کسی کے پھول کو طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بے صبری کی انتہا ہوتی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوجھ بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی روشنائی سے روشناس کروایا ہے. اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارا گھر بھی بس رہا ہے اور بڑی ہنسی خوشی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. باقی جو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو انسان بے بس ہوتا ہے. تو باقی پھر بھی میں آپ سے بھی کہوں گا، اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ میرے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جن میری بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے تو معذرت خواہ کہ ہم نے آپ کی دل آزاری کی، اور اس کے بعد ایک آخری میسیج جو ہماری یوتھ کو اس وقت ضرورت ہے. کووڈ کی کنڈیشن ہے، جاب نہیں ہے، بے روزگاری ہے، نوجوان بھی پریشان ہے، والدین بھی پریشان ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ تو کم نہیں کردا، تو یہ نہیں کرتا. آپ کے سامنے مارکیٹ کے حالات ہیں جو جاب اپرچونٹیز کے موقع تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے کووڈ کے بعد سے. تو ان کنڈیشن میں جو ہے لوگوں کے جو ریئیکشنز ہیں وہ آپ بھی نوٹ کرتے ہیں. آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، آپ باہر آتے جاتے ہیں، آپ کچھ رسالے جو ہے میگزین ہینڈل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ جو ہے کوئی ایک میسیج ان سارے اس سین کو لیتے ہوئے کوئی ایک تقریباً ون لائنر جسے ہم بولیں گے آج کا، وہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ چھوڑ دیں. یہ جو زندگی کی آزمائشیں ہیں، زندگی کے معاملات ہیں نا، یہ تقریباً آتے جاتے رہتے ہیں. اس کے اندر بھی انسان کو اللہ کا جو ساتھ ہے، اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کے اندر میں خود ان معاملات سے گزر رہا ہوں، مزید لوگ بھی گزر رہے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیبی جو راستے ہیں وہ نکالے. قرآن کے اندر بھی مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ جب آپ استغفار کریں گے نا، کثرت کے ساتھ استغفار، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا اور جنت میں آپ کے لیے جگہ بھی ہوگی اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا. تو اس لیے میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام تک نہ جانے کتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، کتنی غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ہمیں فارغ رہتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہمیں استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اسی استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو کووڈ-19 کا مسئلہ ہے اور جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیبی خزانوں سے ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے. عزیز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی ایک صبر و تحمل کی مثال بنے بیٹھے ہیں. اتنے بڑے حادثات سے گزرے، پھر بھی زندگی میں جب بھی ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، ہنس کے ملے. آج بھی آپ نے ان کا ریئیکٹ دیکھا، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اور ان کے جیسے جتنے بھی ہیں ان سب کی گودیں جو ہے وہ اپنی رحمت اور نور سے منور فرمائے اور ان کے لیے جو ہے ان کا اجر انہیں عطا فرمائے. باقی صبر و تحمل ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر ہماری زندگیاں مکمل نہیں ہیں. اگر صبر نہیں ہوگا تو گھروں میں ناچاکیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. ہمیں اپنے زندگی کو ایک اچھے اور احسن انداز سے لے کے چلنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اور آج کی میرے گیسٹ کو دیں اجازت. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.